بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے پہلے دن یعنی کہ یکم شعبان کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کرنے والی ہوں، اور یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں، کیونکہ یہ آج آپ نے ماہ شعبان کے پہلے دن آپ نے خاص عمل کرنا ہے، جس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے اور برکات حاصل ہوں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج یکم شعبان کے دن آپ نے قرآنی لفظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور یہ دعا آپ نے بڑے ہی عاجزانہ طریقے سے مانگنی ہے۔ قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو وہ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کر لیتے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ یکم شعبان کے دن قرآنی سورت اخلاص کا ایک خاص عمل ذکر کروں گی، اور ساتھ ہی سورت اخلاص کی فضیلتیں اور اس عمل کو کرنے سے آپ کو کون سے فائدے حاصل ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں، سورت اخلاص ایک مختصر 4 آیات پر منحصر سورت مبارک ہے، اور یہ سورت اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتی ہے کہ اس کے پڑھنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، جن میں شیاطین سے حفاظت، گناہوں کی معافی، ایمان کی مضبوطی اور جنت کا حصول شامل ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت بنا لیں، تاکہ ان کی زندگی سے پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ میری اسلامی بہنوں، اگر آپ یکم شعبان کے دن سورت اخلاص کا یہ خاص عمل کریں گے تو اس سے آپ برائیوں سے آپ کی حفاظت ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سورت اخلاص کی تلاوت انہیں نقصان اور برائی سے بچاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر صبح اور شام 3 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیا جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو یہ ہماری بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے، کالے جادو سے حفاظت کرتی ہے، بد روحوں سے حفاظت کرتی ہے، آفات سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو میری بہنوں، آپ برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ جو کوئی اس سورت مبارک کو حفظ کر لے، اس کی تلاوت کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اس سورت مبارک کے پڑھنے سے معاش میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، گھر میں رزق اور برکت ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی آپ یکم شعبان کے دن 7 مرتبہ سورت اخلاص کو کم از کم پڑھیں، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو انشاءاللہ سورت اخلاص کی برکت سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، اور آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اس کا اور اگلا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ذہنی سکون ملے گا، ذہنی خوشی ملے گی۔ میری اسلامی بہنوں، سورت اخلاص مسلمانوں کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کا اعلان اور اللہ کی وحدانیت کا استبات ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت کا تصور اسلامی عقیدہ کا مرکزی اصول ہے، اور یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ واحد ہے۔ تو سورت اخلاص اس تصور پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین کا اعادہ کرتی ہے۔ میری بہنوں، سورت اخلاص کو پڑھنے کے اور بھی بہت فائدے ہیں، بہت ہی برکات ہیں۔ تو اگر آپ یکم شعبان کے دن سورت اخلاص کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے، آپ کے معاش میں اضافہ ہوگا، امن اور سکون حاصل ہوگا، بے پناہ انعامات آپ کو حاصل ہوں گے، برائی سے آپ کا تحفظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور اس سورت کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں، اس سورت مبارک کا یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔